نمبر 1، اللہ کی بات کیوں فرمائی؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، اللہ کی بات میں نے ماننی ہے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اللہ کی بات مانوں گا تو راضی ہوں گے، اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو ناراض ہوں گے۔ لیکن اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشی یہ کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کبھی اللہ کے نبی بول کر بات سمجھاتے ہیں، کبھی عمل کر کے بات سمجھاتے ہیں، کبھی اپنی خاموشی سے بات سمجھاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی منشا، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت، اللہ کی خوشی کا پتہ چل سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا، میرا پیغمبر اس کے لیے اسوہ ہے۔ نمبر 2، جس کا قیامت کے دن پر یقین ہے، میرا پیغمبر اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قیامت کے دن کی بات کیوں فرمائی؟ جس کا موت کی بات کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، جس کو حساب کتاب کا یقین ہی نہیں ہے، اس کو نہ کسی پر ظلم کرنے کا ڈر ہے، نہ کسی کا حق غصب کرنے کا ڈر ہے، نہ اس کو کسی پر زیادتی کا خوف ہے، کیونکہ اس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ کسی کا حق غصب کرے گا تو 1,00,000 بار سوچے گا کہ مجھے یہ حق دینا پڑے گا۔ کسی پر زیادتی کرے گا تو کئی بار سوچے گا کہ زیادتی کا مجھ سے قیامت کے دن بدلہ ہوگا تو میں کیا کروں گا۔ تو اس کے لیے پھر پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے، نبی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی شخص کا حق غصب نہیں فرمایا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں فرمائی۔ یہ تو ہوا کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے برداشت کیا، آپ پر زیادتی کی اور آپ نے سہ لیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے زیادتی فرمائی ہو۔ اب اگر ظلم ہو اور بندہ سہ لے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا تو قیامت کو اللہ بدلہ دلوائیں گے، یا اللہ اس ظلم کا مجھے اجر عطا فرما دیں گے۔ مجھ پر کسی نے زیادتی کی، قیامت کے دن اس کا بدلہ ہوگا، نہیں تو اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن معمولی بات کا حساب ہوگا، وہ یقیناً پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر چلے گا۔ کیوں؟ ہم نے آخرت کو سنا ہے، نبی پاک نے آخرت کے منظر کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر پر منکشف فرماتے ہیں، دنیا میں رہ کر جنت کے منظر دکھاتے ہیں، دنیا میں رہ کر جہنم کے منظر دکھائے ہیں، معراج کی رات آپ کو دکھایا ہے۔ تو ما بعد الموت کی جو زندگی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھا دی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اس زندگی کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، جو شخص اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک کی زندگی کو دیکھے۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ، اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ، آدمی زبان سے کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کوئی بھی ذکر کرے، ایک ہے زبان سے اور ایک ہے حقیقی ذکر، کہ آدمی ہر وقت وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، ہر وقت وہ اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جو یوں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، ذکر زبانی یا ذکر حقیقی، وہ پیغمبر کی زندگی کو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے چلتے کیسے اللہ کو یاد فرمایا ہے، اور 24 گھنٹے اپنی زندگی اللہ کے منشا کے مطابق کیسے گزاری ہے۔ تو جس کے ذہن میں 3 چیزیں ہوں، اللہ سے ملاقات، قیامت کے دن پر یقین، اور اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ، اس کے لیے پیغمبر کی زندگی پھر نمونہ ہے۔